واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون کہ تم اللہ سے اتنا تو ڈرو، اتنا تقوی تو اختیار کرو مستطاعتم جتنی تمہاری طاقت ہے۔ فاتقوا اللہ سورہ تغابن ہے 28واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ مستطاعتم، تم اللہ سے اتنا تو ڈرو، تم اتنا تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتنا تو حق تعالی کے احکام پر عمل کی کوشش کرو، اتنا تو اپنا طلب اور تڑپ دکھاؤ مستطاعتم جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ واسمعوا بات کو سن لیا کرو، وَأَطِيعُوا مان لیا کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنی ذات کے لیے اخروی فائدے کے لیے حق تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ بھی کر دیا کرو۔ یعنی بتایا ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے یک دم یک لخت ہم سے قربانی نہیں مانگتے یک دم، بلکہ فرمایا قرآن میں جگہ جگہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہر نفس کو اس کی طاقت کے بقدر ہی تکلیف دی ہے۔ یعنی جو حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، جس وقت میرے لیے جو حکم ہے میں اس کو پورا کر سکتا ہوں تو رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الدین یسر، ارے دین تو انتہا درجے کا آسان ہے۔ اگر دین میں مشکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کو 5 میں نہ کرتا، دین میں مشکل ہوتی تو 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر نہ ملا کرتا، دین میں مشکل ہوتی تو سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے کے روزے فرض کر کے 11 مہینے ہمیں آزاد نہ چھوڑا جاتا۔ اگر دین پر عمل مشکل ہوتا تو 40واں حصہ زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی، ہم تعالی شانہ زکوٰۃ کی مقدار بڑھا دیتے۔ آج ہمارے حکومت اور گورنمنٹ بھی ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو 17-18% ٹیکس ہم سے لیا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس 100 روپے پر 17-18 روپے، سیلز ٹیکس 100 روپے پر 20 روپے کے قریب ہے۔ حق تعالی شانہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی لیکن وہ 100 روپے پر 2.5 روپے، 100 روپے پر 2.5 روپے ہے۔ اگر دین مشکل ہوتا تو زکوٰۃ اللہ تعالی اتنی کم فرض نہ فرماتے، اور ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں، حکومت ٹیکس لیتی ہے، غریب سے بھی لیتی ہے، امیر سے بھی لیتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے زکوٰۃ صرف اور صرف اس امیر پر فرض فرمائی جس کے پاس پیسہ محفوظ پڑا ہو۔ وہ شخص جو پیسہ کماتا ہے خرچ کر ڈالتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے۔ حق تعالیٰ نے اس پیسے کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں مانگی۔ جو پیسہ پورا سال استعمال نہ ہو اس پر 2.5% زکوٰۃ مانگی، اس لیے کہ ان الدین یسر، دین تو انتہائی آسان ہے۔ اگر دین آسان نہ ہوتا تو حق تعالی شانہ ہر سال حج کو فرض قرار دیتے، یا سال بعد نہ صحیح 5 سال بعد حج فرض ہوتا، 5 سال بعد نہ صحیح 10 سال میں 1 مرتبہ حج فرض ہوتا، یا زندگی میں جس طرح دن میں 5 نمازیں فرض ہیں زندگی کے اندر 5 مرتبہ حج کو فرض کر دیا جاتا۔ نہیں، دین آسان ہے، اس لیے حق تعالی شانہ نے 5 مرتبہ 10 مرتبہ 4 مرتبہ 3 مرتبہ حج کو فرض نہیں کیا، بلکہ سال میں نہیں زندگی بھر میں 1 مرتبہ حج کو فرض قرار دیا، اس لیے کہ ان الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ اب یہ 5 اراکین ہیں جو بڑے بنیاد ہے اسلام کی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ساتھ میں کلمہ طیبہ ہے۔ جب یہ اراکین اتنے آسان اللہ نے کر دیے تو مجھے بتائیں باقی دین کے اندر مشکل رہ کہاں گئی؟
جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، نماز کے بغیر مسلمانی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ نے نماز کو اتنا آسان کیا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا ضامن۔ ضمانت ہے کہ نہیں؟ نماز اتنی آسان کر دی، روزہ اتنا آسان کر دیا، زکوٰۃ اتنی آسان کر دی، حج اتنا آسان کر دیا۔ یہ وہ 4 اعمال ہیں جن پر پورے اسلام کی بنیاد ہے، اور پھر ساتھ میں وعدہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے دل کے اندر سے بے حیائی اور بے غیرتی کو ختم کر دینا مجھ رب کا کام ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، چونکہ نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی یہ خاصیت ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہ زنگ آلود دلوں کو سیتل کر کے صاف و شفاف بنا دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ یہ دل کو شیشے اور آئینے کی مانند صاف شفاف کر کے چمکدار بنا کر ایمان کے نور سے دل کو منور کرنے کے بعد پورے جسم پر ایمان کے نور کو ظاہر اور واضح کر دیتا ہے۔ نماز قائم تم کرو، نماز کی پابندی تم کرو، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ایک ایک برائی اور ایک ایک گناہ سے نجات دلانے کا کام میں کروں گا۔